کروں؟ آپ نے فرمایا صدقہ کرو اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم سے مال روک لے گا۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر مال بیوی کا ہی ہو اور شوہر کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو تو پھر صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ زوجہ جاب کرتی ہے یا اس کو تحفے تحائف ملے ہیں، جیسے سالگرہ پہ مل گئے یا عیدی وغیرہ مل جاتی ہے، تو اس میں شوہر کی اجازت کی حاجت نہیں ہے، وہ اس کلی طور پر خود مختار ہے، جہاں چاہے خرچ کرے۔ ہاں اگر شوہر سے اجازت لے لیتی ہے، بتا دیتی ہے اس کو، اور اس کو یقین بھی ہے کہ شوہر روکے گا نہیں، مطلب وہ بھی سخی ٹائپ کا ہے اور بخل نہیں کرتا ہے، مال کی محبت نے اس کے دل پہ قبضہ نہیں کیا ہوا، تو اچھا ہے کہ شوہر بھی چلو خوش ہو جائے گا کہ مجھ سے پوچھ کے کیا، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ شوہر کو بتاؤں گی تو مال ہی چھین لے گا یا نہیں کرنے دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دے گا، تو پھر نہ بتائیں، ویسی کر سکتی ہیں۔ اور یہاں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ جو بیوی جاب کرتی ہے اس کی سیلری پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا، وہ بیوی کا ہی ہے، چاہے تو شوہر کو دے، شاید تو خود استعمال کرے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ شوہر کا مال ہے، بیوی کا نہیں ہے، لیکن شوہر نے اجازت دی ہوئی ہے کہ جب چاہو تم اس میں سے صدقہ کر دو، تو پھر بار بار شوہر سے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، وہ چاہے تو خرچ کر لے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ اجازت تو نہیں دی لیکن عورت کو یقین ہے کہ اگر میں شوہر کا مال خرچ کروں گی وہ ناراض نہیں ہوگا اگر بتا دوں گی تو، پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دے دے۔ ہاں اگر بیوی کو یقین ہے کہ شوہر ناراض ہوگا یا دونوں صورتیں ذہن میں ہیں، ناراض بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو پھر شوہر کا مال اجازت سے خرچ کرنا ہوگا، اگر ویسے کرے گی تو مناسب نہیں ہے کہ خواہ گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی سسٹر ان لا ہیں، سیدہ عائشہ کی بہن ہیں، حضرت زبیر کی زوجہ ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ میں کچھ مال رکھا ہے شوہر کا، خرچ کر دوں؟ اب یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک ہیں، مختار ہیں، جو چاہے حکم ارشاد فرما دیں، لہٰذا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ شوہر کا مال رکھا ہے اور انہوں نے منع کیا ہے، لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں نبی کریم سے پوچھ لوں۔ سرکار نے فرمایا تم صدقہ کرو اور جمع کر کے نہ رکھو، جو مال کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے مال کو روک لیتا ہے۔ اس کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جمع کر کے نہ رکھو، سارا کا سارا خرچ کر دو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، شریعت پسند کرتی ہے، چاہے وہ صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں، اور آپ کے پاس مال بھی موجود ہے، اپنی ضرورت کے لیے بھی ہے، اب روک کر نہ رکھو، کیونکہ اب بخل ہوگا، اور جو بخل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مال کو روک لیتا ہے۔ لہٰذا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سارا خرچ کر دو۔ اس کی دلیل ہمیں پہلے بھی گزر چکی ہے، بخاری میں حدیث بیان کی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے گزارش کی کہ میرا جتنا مال ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو صدقہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا نصف کر دوں، آدھا؟ فرمایا یہ بھی نہیں۔ میں نے کہا 1/3 کر دوں؟ فرمایا 1/3 کر دو، اور یہ بھی بہت ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اب یہ دونوں حدیثیں دیکھ لیں، یہاں سرکار فرما رہے جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی روک لے گا، وہاں فرمایا جمع کر کے رکھو بچوں کے کام آئے گا۔ تو اس لیے یہ گزارش ہے میری تمام سننے والوں سے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے عوام کا کہ ایک حدیث لے کر اس سے نتائج مرتب کریں، آپ تباہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو ذخیرہ احادیث پر اطلاع نہیں ہے۔ جب ہم بہت ساری، ہم سے مراد میرے اکابرین، میں تو کیا کروں گا، ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ایک حدیث لی اور اس سے نتیجہ نکال لیا، بلکہ ایک حدیث، ایک مسئلے سے متعلق آیات، پھر حدیثیں، پھر صحابہ کرام کے اقوال، ان کے افعال و اعمال، وہ سب ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کر نتیجہ نکالتے ہیں۔ اور ہماری عوام کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پوسٹ بھیج دیتا ہے، اس پوسٹ میں ایک حدیث کا پہلو لکھا ہے، دوسری حدیثوں میں اس کا دوسرا پہلو ذکر کیا گیا، وہ ان کو پتہ نہیں ہے، اسی سے نتیجہ نکال کر علماء سے بھی بدظن ہوتے ہیں، اپنے ہم مسلکوں سے بدظن ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ میں مطلب اب مولویوں کے پاس ہی نہیں جاؤں گا، دیکھو مولوی غلط کر رہے ہیں، یہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے۔ خدا را آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ کو اتنا علم ہوتا نہیں ہے۔ پہلے آپ جو علماء آپ کو فرما رہے ہیں اور جو متقی سلجھے ہوئے علماء ہیں، بس ان کی آپ بات تسلیم کیا کریں۔ ویسے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہر بیٹھا ہوا آدمی صحیح اس کی بات قبول کر لیں، لیکن ضرور جب آپ کوئی نتیجہ مرتب کرتے ہیں کسی بھی حدیث سے،
اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ علماء کو اس کے خلاف چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، فرض کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، یا کوئی اور حدیث بھی ایسی ہے کہ علماء اس پر عمل کر رہے ہوں گے، یہ حدیث اس حدیث کے مقابلے میں تھوڑی ضعیف یا کمزور ہوگی، تبھی کوئی ایسا ہوا ہے، یا یہ منسوخ ہوگی، اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو لہذا اب اس حدیث سے تو دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ صدقہ کرو اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم سے مال روک لے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارا بینک بیلنس آپ خالی کر لیں، گھر کی ہر چیز صدقہ کر دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ روک لے گا۔ تو جمع کر کے رکھنا ہر وقت برا نہیں ہوتا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس طرح جمع کر کے رکھنا کہ شریعت کہہ رہی ہو خرچ کرو اور ہم نہ کریں، شریعت کہہ رہی ہو صدقہ کرو ہم نہ کریں، شریعت کہتی ہے مدد کرو ہم نہیں کر رہے، حالانکہ پیسہ بھی ہے، اگر کر بھی دیں پھر بھی ہمیں بچے گا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایسے بخل سے سرکار روک رہے ہیں۔ اگلے باب کی طرف اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 2591 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کے راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم کو حساب سے دے گا، اور تم جمع نہ کرو ورنہ اللہ بھی تم سے اپنی عطا روک لے گا۔ تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے کہ سرکار نے فرمایا تم خرچ کرو اور گن گن کے نہ رکھو، یعنی گن گن کے مال کی محبت میں، کہ روزانہ نکال کے، بعض بہنیں ہوتی ہیں ان کی عادت ہوتی ہے، اچھا بھائی بھی ہوتے ہیں چلیں بہنیں ہی نہیں، کہ وہ پیسہ آئے ہوئے نا گھر میں، نکال کے وہ کرارے کرارے نوٹوں کو گن گن کے